اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدى بالصخور میدان ارضه الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وحبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمہا فجورہا وتقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ بزرگان عزیز، برادران ایمان، عاشقان رسالت، فرزندان توحید، اولاً اپنی ذات کو تقوی الہی کی دعوت دینے سے، آپ کو تقوی الہی کی دعوت دینے سے قبل اپنی ذات، اپنے نفس کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ آج کی گفتگو کے لیے اپنی گزشتہ گفتگو سے متصل ہوتے ہوئے سورہ شمس کی درمیانی آیات کی تلاوت کی۔ گزشتہ خطبوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا، انسان کی کامیابی، انسان کی کامرانی اور سکسیس تقوی تزکیہ نفس میں ہے۔ جس کا نفس جتنا پاک ہوگا وہ انسان اتنا ہی کامیاب انسان ہے، اور جس کا نفس جتنا آلودہ اور میلا ہوگا وہ انسان اتنا ہی ناکام انسان ہے۔ اور اس میسج کو، اس پیغام کو دینے کے لیے پروردگار عالم نے 11 قسم کھائی ہے۔ سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، زمین کی قسم، زمین کا فرش بچھانے والی ذات کی قسم، آسمان کی قسم اور آسمان کا شامیانہ لگانے والی ذات کی قسم، نفس انسانی کی قسم اور نفس انسانی کا تسویہ کرنے والی ذات کی قسم۔ 11 قسم کھانے کے بعد پروردگار کہہ رہا ہے یقیناً وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اور یقیناً وہ انسان ناکام انسان ہے جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ اور میلا کر دیا۔ یہ انسان 2 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، ایک کا نام ہے جسم، ایک کا نام ہے روح۔ جسم و روح کے مجموعے کو انسان کہتے ہیں۔ انسان کا یہ جسم خاک سے بنا ہے اور یہ روح
ملکوتی شے ہے، الہی شے ہے، نورانی شے ہے، روحانی شے ہے، جس میں انسانی کی ترکیب و تخلیق اس خاک سے ہوئی، لہٰذا جسم انسانی کی جتنی غذائیں ہیں، جسم انسانی کے جتنے تقاضے ہیں، وہ سارے تقاضے اسی زمین سے پورے ہو رہے ہیں۔ جسم انسانی کو غذا کی ضرورت ہے، زمین سے غذا فراہم ہو رہی ہے۔ جسم انسانی کو پروٹینز کی ضرورت ہے، زمین سے پروٹینز فراہم ہو رہے ہیں۔ جسم انسانی کو فروٹس کی ضرورت ہے، زمین سے فروٹس فراہم ہو رہے ہیں۔ تو جتنی ضرورتیں ہیں جسم انسانی کی، سب زمین سے فراہم ہو رہی ہیں، مگر روح، یہ نفس ملکوتی شے ہے۔ اس کائنات کی کوئی شے اس روح کو، اس نفس کو غذا فراہم نہیں کر سکتی۔ اس روح کی غذا آسمانوں سے ہے۔ اس روح کی غذا نمازوں میں ہے، اس روح کی غذا روزے میں ہے۔ عزیزو، تو جسم انسانی کے جتنے تقاضے ہیں وہ زمین سے فراہم ہو رہے ہیں، اور روح کے جتنے تقاضے ہیں وہ آسمان سے فراہم ہو رہے ہیں۔ جسم انسانی کی بقا کے لیے مادی چیزوں کی ضرورت تھی، تو اللہ نے جسم انسانی کو مادی چیزیں فراہم کی، اور روح کی حیات اور بقا کے لیے روحانی چیزوں کی ضرورت تھی، تو اللہ نے روحانی چیزوں کو فراہم کیا۔ یہ نفس ہمارا بہت قیمتی ہے، اس میں اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں، اس میں بے پناہ ایبیلٹیز ہیں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، دیکھیے، اللہ نے جیسے مادی چیزوں میں لذتیں رکھی ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے روحانی چیزوں میں بھی لذتیں رکھی ہیں۔ جیسے اللہ نے پھلوں میں لذت رکھی ہے، ویسے ہی اللہ نے عبادتوں میں لذت رکھی ہے۔ اللہ نے ہر شے میں الگ الگ لذت رکھی ہے، الگ الگ ذائقہ رکھا ہے۔ پھلوں کا ذائقہ الگ ہے، فروٹس کا ذائقہ الگ ہے، غذاؤں کا ذائقہ الگ ہے، ویجیٹیبلز کا ذائقہ الگ ہے، اور نان ویجیٹیبلز کا ذائقہ الگ ہے۔ اور یہ ہماری زبان ہر چیز کے ذائقے کو محسوس کر لیتی ہے، ہر چیز کے ذائقے کو ہماری یہ زبان محسوس کرتی ہے۔ تو جس طریقے سے اللہ نے چیزوں کے ذائقے کو محسوس کرنے کی صلاحیت زبان میں رکھی ہے، اسی طریقے سے اللہ نے عبادتوں کی لذت کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہمارے نفس اور روح میں رکھی ہے۔ مگر کبھی کبھی ہماری زبان لذتوں کو محسوس نہیں کر پاتی۔ کبھی کبھی نہ ہم کھانا کھاتے ہیں، نہ ہمیں کھانے کا ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے، پانی پیتے ہیں، نہ ہمیں پانی کا ٹیسٹ معلوم ہوتا ہے۔ ہم بہترین غذائیں کھاتے ہیں، مگر ان کا ذائقہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب نہ جانے کیا ہو گیا ہے، 2-4 دن سے ہمیں ہر چیز ٹیسٹ لیس معلوم ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر فوراً کہتا ہے اپنا ملیریا ٹیسٹ کرائیے، شاید آپ کو ملیریا ہو گیا ہے۔ اب جب ملیریا ٹیسٹ کرایا تو کئی پیراسائٹ نکلے۔ ڈاکٹر نے کہا ملیریا ہو گیا تھا، اس وجہ سے ہر چیز ٹیسٹ لیس معلوم ہو رہی تھی۔ عزیزو، اگر ہمارے جسم میں معمولی ملیریا کا وائرس داخل ہو جاتا ہے تو ہمیں ہر چیز بے ذائقہ معلوم ہوتی ہے، کسی چیز میں ہمیں لذت نہیں محسوس ہوتی ہے۔ ذرا سا سوچیے، اللہ نے بھی عبادتوں میں لذت رکھی ہے، نماز میں ایک لذت رکھی ہے، روزے میں ایک لذت رکھی ہے، حج اور
زیارات میں ایک لذت رکھی ہے، تلاوت قرآن میں ایک لذت رکھی ہے، مگر ہم تلاوت قرآن کر رہے ہیں مگر تلاوت قرآن کی لذت سے محروم ہیں، نمازوں پہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، ہم نمازوں کی لذت سے محروم ہیں، لاکھوں خرچ کر کے حج پہ چلے گئے مگر لذت حج سے محروم ہیں، ماہ رمضان میں عبادتیں کر لیں، لذت ماہ رمضان سے محروم ہیں، پورے محرم نہو ماتم کر لیا مگر نہو ماتم کی لذت سے محروم ہیں۔ کیوں محروم ہیں؟ عزیزو، جب ہمارے جسم میں معمولی سا ملیریا کا وائرس داخل ہو جاتا ہے تو ہر چیز بے لذت معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے اس نفس میں کتنے گناہوں کے وائرس ہیں، کہیں تکبر کا وائرس ہے، حسد کا وائرس ہے، غیبت کا وائرس ہے، کتنے وائرس ہیں۔ اس وجہ سے ہمیں کسی عبادت میں لذت نہیں محسوس ہوتی۔ آج سب سے بڑی پرابلم ہر انسان کی یہی ہے، ہر آدمی یہی کہتا ہوا نظر آ رہا ہے، عبادتوں میں لذت نہیں محسوس ہو رہی ہے۔ کیسے لذت محسوس ہوگی جب ہمارے نفس میں گناہوں کے وائرس داخل ہیں؟ پہلے ان گناہوں کے وائرس کو دور کر کے دیکھیں، پھر کس طرح سے ہمیں عبادتوں کی لذت محسوس ہوگی۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید کے سورہ اعلیٰ میں ارشاد ہو رہا، قد افلح من زکاہ من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ذرا سا اس سیکوینس کو دیکھیے، اس آرڈر کو دیکھیے، اس ترتیب کو دیکھیے۔ پروردگار کیا کہہ رہا ہے؟ کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا اور ذکر الہی کیا اور نماز پڑھی۔ سیکوینس کو دیکھیے، پہلے تزکیہ نفس، پیوریفیکیشن آف سول، پھر اس کے بعد ریممبرنس آف اللہ، اس کے بعد نماز۔ یہ ترتیب اللہ نے رکھی ہے۔ اگر ہم اس طرح سے کر دیتے کہ جس نے نماز پڑھی، جس نے ذکر الہی کیا اور جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب نہیں، پروردگار نے ترتیب یہ رکھی کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، پھر ذکر الہی کیا، پھر نماز پڑھی۔ عزیزو، یہی چیز ہمارے یہاں ترتیب بدل گئی ہے۔ ہمارے نفس میں گناہوں کے وائرس ہیں، پہلے اپنے نفس سے گناہوں کے وائرس کو دور کرو، پھر ذکر الہی کرو، پھر نماز پڑھو، پھر دیکھو ایک ایک سجدے میں لذت محسوس ہوگی، ایک ایک رکوع میں لذت محسوس ہوگی۔ تلاوت قرآن کریں گے تو تلاوت قرآن میں لذت محسوس ہوگی۔ عزیزو، جب ہمارے نفس میں گناہوں کے، جب ہمارے جسم میں ملیریا کا وائرس داخل ہو جاتا ہے تو لذت کیسے واپس آتی ہے؟ ڈاکٹر ہمیں چند ڈوز میڈیسینز دیتا ہے، اور جیسے جیسے ہم دواؤں کو لیتے جاتے ہیں، جیسے جیسے ڈوز لیتے جاتے ہیں، ہمارا کھویا ہوا ٹیسٹ واپس آ جاتا ہے۔ ایک ڈوز لیا، کچھ ٹیسٹ واپس آیا، دوسرا ڈوز لیا، پھر ٹیسٹ واپس آیا، یہاں تک کہ جب سارے ڈوز لے لیتے ہیں تو کھویا ہوا ٹیسٹ ہمیں پورا واپس مل جاتا ہے۔ عزیزو، ہمارے نفس میں گناہوں کے وائرس ہیں، ہم اپنے ان گناہوں کے وائرس کو کیسے دور کریں؟ کیسے ہمیں عبادتوں کی لذت محسوس ہو؟ تو ہم اپنے گناہوں کے وائرس کو اس طرح سے دور کر سکتے ہیں کہ اگر ہم نے گناہ کر لیے ہیں، ہم نے خطائیں کر لی ہیں، ہم نے معصیت کر لی ہے تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ توبہ کر کے تو دیکھیں، خلوص دل کے ساتھ توبہ کر کے دیکھیں، پشیمانی اور ندامت کے ساتھ توبہ کر کے دیکھیں۔ قسم خدا کی، جو ٹیسٹ کھو گیا ہے وہ پورا کا پورا ٹیسٹ واپس آ جائے گا۔ انسان توبہ سے پہلے گناہوں کے بعد کیسا ہوتا ہے اور توبہ کے بعد کیسا ہو جاتا ہے، اگر اسی چیز کو محسوس کرنا ہے تو حر کی زندگی کو دیکھ لیں۔ حر توبہ کرنے سے پہلے کیا تھا اور حر توبہ کرنے کے بعد کیا ہو گیا۔ توبہ کرنے سے پہلے لائق سلام نہیں تھا، لائق درود نہیں تھا، مگر جب اس نے توبہ کر لی، اس نے امام کی بارگاہ میں توبہ کر لی اور اظہار پشیمانی اور ندامت کر دیا اور امام نے معاف کر دیا، تو وہ حر
جو لائق سلام نہیں تھا وہ ہر ایک کے لیے لائق سلام بن گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صل علی محمد وآلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم سبحان من سبقت رحمته غضبہ وبسط الیدین بالرحمہ سبحان من لم يكلف نفسا الا دون وسعها وعفى عن السيئات ولم يجاز بها سبحان من لا يزداد على معاصي العباد الا كرما وجودا وعلى كثرة الذنوب الا عفوا وصفحا نشهد ان لا اله الا الله الا هو العطوف على العباد بجوده والعواد على المذنبين بحلمه ونشهد أن محمدا نبيه وحبيبه سيد المرسلين وشفيع المذنبين بعثه رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ سورہ آل عمران کی 110ویں آیت کے چند کلمات کا آپ کی خدمت میں پیش کیا، جس میں ارشاد الہی ہو رہا ہے تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو اور تمہیں تمام انسانیت کے لیے لایا گیا ہے۔ تم نیکیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو اور اللہ کی ذات پر ایمان رکھتے ہو۔ تمام امت مسلمہ کو خیر امت کہا گیا، بہترین امت کہا گیا، اور اس بہترین امت کو تمام انسانیت کے لیے لایا گیا ہے، تمام ہیومینٹی کے لیے لایا گیا ہے۔ تمام مسلمان خیر امت ہیں اور تمام مسلمانوں میں آپ اور بہترین امت ہیں، اور ان امتوں میں سب سے بہترین ذوات مقدسہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی ذات ہے۔ تو تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے لایا گیا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے لایا گیا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو خوشگوار کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ تمہیں جو لایا گیا ہے پوری ہیومینٹی کے لیے لایا گیا ہے، پوری انسانیت کے لیے لایا گیا ہے، پوری انسانیت کو سکون و آرام پہنچانے کے لیے لایا گیا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہ مسلمان ہم کس طریقے سے پوری انسانیت کے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں، پوری انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، پوری انسانیت کی زندگی کو کیسے خوشگوار کر سکتے ہیں؟ کون سا وہ طریقہ ہے، کون سا وہ پروگرام ہے کہ جسے ہم اپنائیں تو ہم پوری انسانیت کے لیے بینیفیشل ہو سکتے ہیں، پوری انسانیت کے لیے مفید ہو سکتے ہیں؟ وہ کون سا طریقہ ہے؟ اسی لیے رسول اسلام نے دو چیزوں کے اوپر بہت زور دیا ہے، ایک تعلم، ایک ایجوکیشن، دوسرے تجارت۔ پیغمبر فرماتے ہیں یا تو تم ایجوکیشن کو اختیار کرو یا تم تجارت اور بزنس کو اختیار کرو۔ دو چیزوں کے اوپر پیغمبر نے بے پناہ زور دیا ہے، تعلم اور تجارت۔
پیغمبر نے یہ تعلم و تجارت کے اوپر اتنا زور کیوں دیا؟ دیکھیے جب آپ ایجوکیشن کی فیلڈ میں آگے بڑھیں گے تب آپ لوگوں کے لیے بینیفیشل بن سکتے ہیں. آپ ڈاکٹر بن جائیے، نہ جانے کتنے انسانوں کو آپ فائدہ پہنچائیں گے، آپ کتنی زندگیوں کو خوشگوار بنائیں گے. آپ انجینئر بن جائیے، ایک عام آدمی انسانیت کو اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جتنا ایک انجینئر انسانیت کو فائدہ پہنچا سکتا ہے. ایک عام آدمی اتنا فائدہ نہیں پہنچا سکتا جتنا ایک سائنٹسٹ انسانوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے. ایک سائنٹسٹ چیزوں کو انوینٹ کرے گا، چیزوں کو ایجاد کرے گا، لوگوں کی زندگیاں خوشگوار ہوں گی. یہ سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنی چیزوں کو ایجاد کیا، کتنی زندگیاں خوشگوار ہو گئیں. تو عزیزو، اگر ہم انسانیت کی زندگی کو خوشگوار کرنا چاہتے ہیں تو یا تو ایجوکیشن کی فیلڈ میں آگے بڑھیں، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، سائنٹسٹ بنے، پروفیسر بنے، یا تو تجارت کی فیلڈ میں اتنا آگے بڑھیں کہ لوگوں کی، ہماری بھی زندگی خوشگوار ہو اور لوگوں کی بھی زندگی خوشگوار ہو. جب آپ ایک بزنس، ایک سیٹ اپ قائم کریں گے تو نہ جانے کتنی زندگیاں آپ خوشگوار کریں گے، کتنے گھروں میں آپ کی وجہ سے چولہا جلے گا، کتنے لوگوں کو آپ کی وجہ سے رزق ملے گا، نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں خوشگوار ہوں گی. عزیزو، تو ایک بزنس مین جتنا انسانیت کی خدمت کر سکتا ہے، ہیومینٹی کی خدمت کر سکتا ہے، عبادت کرنے والا اتنا انسانیت کی خدمت نہیں کر سکتا. ایک مصلی پہ بیٹھنے والا اتنا انسانیت کے لیے بینیفیشل نہیں ہو سکتا جتنا ایک بزنس مین انسانیت کے لیے مفید ہو سکتا ہے. نہ جانے کتنے بزنس مین ہیں، ان کی وجہ سے کتنے گھروں میں چولہے جل رہے ہیں، ان کی وجہ سے کتنی زندگیاں خوشگوار ہیں. آپ ہی کے پاکستان کا ایک واقعہ ہے، وہاں پہ ایک حاجی صاحب تھے، بہت بڑا بزنس سیٹ اپ تھا، 400 آدمی ان کے ہاں کام کرتے تھے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ 400 گھروں میں ان کی وجہ سے چولہا جل رہا تھا، 400 گھروں میں زندگیاں خوشگوار تھیں. ایک دن ایک حادثہ، ایک ایکسیڈنٹ پیش آیا. پھر اس کے بعد حاجی صاحب نے اپنی پوری انڈسٹری بند کر دی، اپنا پورا بزنس کلوز کر دیا اور ایک مصلی پہ بیٹھ گئے. بس اللہ اللہ، بس عبادتوں پہ عبادتیں، ریاضتوں پہ ریاضتیں. بڑا نام ہوا، لوگ آتے تھے مشکلات لے کے دعائیں کرانے کے لیے. وہ حادثہ کون سا حادثہ ہوا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے بزنس کو بند کر دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنی فیکٹری سے نکلا تو فیکٹری کے پاس ایک کتا تھا. کتا کار سے دب گیا، اس کا پورا جبڑا ٹوٹ گیا. اور جب جبڑا ٹوٹ گیا تو کھائے گا کیسے، کچھ پیے گا کیسے؟ اب وہ کہتے ہیں میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ میں یہ دیکھوں کہ پروردگار کہتا وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنی مخلوقات ہے ان کی رزق کی ذمہ داری میرے اوپر ہے. اس کتے کا جبڑا ٹوٹ چکا ہے، نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، دیکھوں پروردگار عالم اسے رزق کیسے فراہم کرتا ہے. اپنے سارے آدمیوں سے کہہ دیا کوئی اسے نہ کھانا دے نہ اسے کوئی پانی دے. میں آبزرو کروں گا، میں دیکھوں گا کہ پروردگار عالم اس کتے کو کیسے رزق فراہم کرتا ہے. CCTV کیمرے لگا دیے. اب حاجی صاحب بیٹھ کے اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، معائنہ کر رہے ہیں. تو حاجی صاحب نے کیا دیکھا کہ وہ کتا جو زخمی تھا، کراہ رہا تھا، ایک کتے نے اس کتے کی کراہ کو سنا. پھر وہ ایک کتا بڑی مشکلوں سے ایک سوراخ سے داخل ہوا اور کتے نے اپنے منہ میں کچھ پانی لیا تھا اور اس زخمی کتے کے دہن میں وہ پانی ڈالا. ظاہر سی بات ہے کتا زبان سے چاٹ کے پانی پیتا ہے، اس کے لیے کچھ پانی پلانا کوئی آسان کام نہیں ہے. مگر جیسے بھی اس نے پانی کچھ اس زخمی کتے کو پلایا، پھر اس کے بعد اس زخمی کتے نے کچھ کھانا بھی کھلایا.
2-3 دن کے بعد وہ کتا صحت مند ہو گیا۔ حاجی صاحب نے جب اس منظر کو دیکھا کہنے لگے خداوند عالم جب بیٹھے بٹھائے رزق فراہم کرتا ہے تو کیا ضرورت ہے اتنے بزنس کی، اتنی فیکٹری کی، اتنی تگودو کی؟ ہم مصلی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ پروردگار عالم ہمیں رزق دے گا۔ اور مصلی لے کے بیٹھ گئے، بہت بڑے نمازی بن گئے، بہت بڑے عابد بن گئے، لوگ عبادت دعائیں کے لیے آیا کرتے تھے۔ مگر ایک دن ایک ٹی وی اینکر نے سوال کیا، حاجی صاحب آپ کی یہ زندگی بدل کیوں گئی؟ تو حاجی صاحب نے پورا یہ واقعہ بیان کیا، مگر اینکر نے حاجی صاحب سے ایک سوال ایسا کیا کہ حاجی صاحب نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے اپنے مسلح کو سمیٹ دیا اور آواز اور فون کیا اپنے امپلائیز کو کہ بھائی جتنے لوگ جا چکے ہیں وہ سب واپس آ جائیں کام پہ، اب فیکٹری کھلنے جا رہی ہے۔ اور فیکٹری کھل گئی، امپلائیز آ گئے۔ عزیزو، اینکر نے سوال کیا کیا تھا؟ اینکر نے حاجی صاحب سے کہا، حاجی صاحب دیکھیے اس پورے سینیریو میں، اس پورے واقعے میں 2 کردار سامنے آئے ہیں۔ ایک کتا تھا جسے کھلایا جا رہا تھا، ایک کتا وہ تھا جو کھلا رہا تھا۔ 2 کردار ہے، ایک کھلانے والے کا کردار، ایک کھانے والے کا کردار۔ حاجی صاحب آپ بتائیے آپ کو کون سا کردار پسند ہے، کھلانے والے کا کردار یا کھانے والے کا کردار؟ عزیزو، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں، پروردگار آپ کے بزنس میں خوب ترقی عطا فرمائے، مگر آپ کی وجہ سے نہ جانے کتنے گھروں میں چولہے جل رہے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیاں خوشگوار ہو رہی ہیں، اور وہ جو فیکٹری میں کام کر رہے ہیں وہ کبیرہ خاطر نہ ہوں کہ وہ کھا رہے ہیں، نہیں بلکہ وہ بھی زحمتیں اٹھا کے، تکلیفیں اٹھا کے، اپنے وطن سے دور، اپنے عزیزوں سے دور رہ کے خود بھی کھا رہے ہیں اور اپنے عزیز اور رشتہ داروں کو بھی کھلا رہے ہیں، خود بھی اپنی زندگی کو خوشگوار بنا رہے ہیں اور اپنے عزیز اور رشتہ داروں کی زندگی کو خوشگوار بنا رہے ہیں۔ تو عزیزو، اگر ہم 2 چیز کو مضبوطی سے تھام لیں، ایک ایجوکیشن کو، ایک بزنس کو، تو ہم نہ جانے کتنے لوگوں کو کام فراہم کر سکتے ہیں، کتنے لوگوں کی زندگیوں کو خوشگوار کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی سید المرسلین وشفیع المذنبین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المهجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله، وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها۔ صل على محمد وآل محمد۔ وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان۔ اللهم صل على محمد وآل محمد
ماحي آثار البدع والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاسد فروع البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام ما اتصلت الليالي والأيام اللهم عجل فرجه وساهل مخرجه وكحل نظرنا بنظرة منا إليه وجعلنا من المستشهدين بين يديه اللهم صل على محمد وآل محمد.